تو انسان زیادہ طاقتور ہے جنات سے، لیکن جن تو میں جو قابو کر رہا ہے کس وجہ سے؟ آج یورپ میں جو ہے نا 45,000 پاؤنڈ میں جادو سکھایا جا رہا ہے، تو پھر وہ یونیورسٹی میں کیوں سکھا رہے اگر اس چیز کا وجود نہیں؟ جادو کہ جاندار کو جاندار میں چینج کر سکتا ہے، اتنا طاقتور، اتنی طاقت ہے، لیکن کسی بے جان کو جاندار نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمر فاروق آج کی آگاہی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت پیر سید نور زمان نقشبندی شاذلی مدد ذیلہم العالی موجود ہیں، اور جو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے روح رواں ہیں اور امام ہیں سمجھے عاملین کے اس وقت، اور انہوں نے دوبارہ سے یہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ نہ صرف اس کو بحال کیا، بلکہ جو اس وقت یہ سلسلہ کی بہت ساری چیزیں جو مفقود ہو چکی تھی انہیں بھی دوبارہ اپنی رفتار کے ساتھ دوبارہ بحال کیا ہے، اور اس وقت ان کا جو فیض ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں، چار دہنگ عالم پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے۔ تو آج ہم صرف روحانی جو معاملات ہیں یا جو روحانی دنیا ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا انٹرویو ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ روحانی بیماریاں ان کا علاج آیا ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں یا صرف یہ روحانی معالج ہی کر سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روحانی بیماریوں کا علاج کا تعلق ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، ڈاکٹرز کیونکہ جسمانی علاج کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ دوا اس میں نفع نہیں دیتی، عارضی طور پہ دوا بھی نفع دیتی ہے مگر وہ دوا سے ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ جز ہے دوا کے اعتبار سے، کیونکہ اکثر ڈاکٹر لیکن روحانیت دونوں کا علاج کر سکتے، جسمانی کا بھی اس میں کلی، کیونکہ اس میں شفا، کیونکہ وہ قرآن سے ہوتا ہے، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو حضور نے سورہ فاتحہ کو جو نا الشفا فرمایا، یعنی ہر مرض کے لیے، تو ضروری نہیں کہ وہ جسمانی میں علاج نہیں کرتا، جسمانی میں بھی کرتا ہے اور روحانی میں بھی علاج، لیکن ڈاکٹری صرف جسمانی میں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ جو روحانی بیماریاں، یہ بیماریاں نہیں ہوتی، یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں کچھ، اور نفسیات کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں روحانی بیماریاں۔ کیا فرق ہے روحانی اور نفسیاتی بیماری؟ مسائل تو کیونکہ یہ بہت ایک دقیق سوال بھی ہوتے ہیں، دقائق ہے اس میں، بہت پیچیدگیاں آپ سمجھ لیں، باریکیاں اس میں، کیونکہ ڈاکٹرز جو اپنی رائے قائم کرتی، کیونکہ ان کی بھی ایک فیلڈ ہے، اور 14-15 سال 16 سال سمجھ لے کہ ایک ڈاکٹر بنتے ہیں، اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے کچھ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر، کیونکہ اس کا تعلق جسم سے، تو جسم کی ظاہری چیزوں کو وہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے رپورٹس میں یہ چیزیں آتی نہیں۔ اب سوال یہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں نفسیاتی ہے، تو سوال یہ کہ جب آپ نے اس کو نفسیات بول دیا تو نفس تو ایسے بھی رپورٹ میں نہیں آتا، سویا آپ خارج ہو گئے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جسم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نفس کا مسئلہ ہے۔ اب نفس کا مسئلہ روحانیت میں از خود بخود آ جائے گا، سمجھ رہے؟ اب ہم کہتے ہیں جی نفسیات، اب ایک ہوتا ہے نفسیاتی اور ایک دماغ کی خشکی، جی بالکل صحیح کہتے ہیں وہ، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن نفس کی فکر جو ہے یہ دروازہ کھولتی ہے ان چیزوں، کیونکہ انسان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ایک دروازہ کھولتی ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی ایجادات دیکھ لیں نا، تو یہ سائنٹسٹ کی غور و فکر سے وہ چیزیں نکلی ہے۔ ہر آدمی نے جو تدبر کیا، اللہ نے کہا تدبر کرو، تو تدبر کے اندر جن کے اندر اہلیت ہوتی ہے تو وہ تو امت کو فائدہ بھی دیتی ہے اور ذات کا، لیکن جس میں اہلیت نہیں ہوتی اپنے قدم سے زیادہ، تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا، آپ نے ایک چھلانگ لگائی اوپر، یہ آپ کی حد نہیں تھی، تو رس کر کے آپ نے اسی طرح آپ نے ایسا وزن اٹھا لیا جس کی آپ نے طاقت نہیں تھی، تو آپ کا بگڑنا ہوتا ہے۔ تو اپنی سوچ اور فکر کو بھی اپنے حد میں رکھنا یہی انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ نفسیاتی اس لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب اور یورپ جہاں غیر مسلم زیادہ ہیں وہاں پہ نہ جادو ہوتا ہے نہ جنات ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا ہی کیوں مسئلہ ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات ہے۔ وہ کیسے پھر علاج کرواتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہر مذہب کے اندر اس کے ڈاکٹرز موجود ہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ دیکھیں، اب اگر ہم عیسائیت دیکھ لیں یا یہودیت دیکھ لیں، سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے پیچھے جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مذاہب 3 جو ہے وہ قطعی ہے اور 3 قیاسی ہے، بالکل۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت یہ قطعی مذہب ہے، ٹھیک، اور 3 جو ہے مذہب جو ہے یہ قیاسی ہے، ہندو، بدھ مت
یعنی جو بدھا کے ماننے والا، اور ایک ہے ستارہ پرست. یہ 3 قیاسی مذاہب میں شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ زبور کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، جو نا ستارہ پرست ہے، سابین ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح ہندو ہے، ان کی کتابوں سے قیاسی طور پہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو کال کی اوتار کا جو ان کے ہاں کانسیپٹ ہے، جی ہاں. جیسے نرگ اور سورگ اور یعنی جنت اور جہنم تہواروں کا، یہ سارے جو نا مماثلت رکھتا ہے ادیان سے. اس وجہ سے، اور کال کی اوتار کیونکہ ہندو پہلے سے تھے، تو کال کی اوتار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ خوبیاں یا تو کسی آسمانی کتاب میں بیان ہوتی تھی یا کوئی نبی بیان کرتا تھا. اس کے علاوہ کسی کو یہ نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی تحت یہ صرف نبیوں کو یہ عہد لیا گیا، باقیوں کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے تو ہر مذہب میں جب چیز اب وہ بگاڑ پیدا ہوا بعد میں، اور ان کے علماء نے اس میں دیکھو، ان تحریفات ان کے علماء نے کی. جی ہاں. یاد رکھے، ہر مذہب کے جو بگاڑ پیدا ہوا اس دور کے ان کے علماء یا اس مذہبی پیشواؤں سے ہوا ہے. ایسے نہیں کہ عام شیطان نے ان کو گمراہ کیا، ان کو ہی گمراہ کیا. تو اپنے مذہب کے حساب سے سب علاج کرتے ہیں. اگر یہ کہہ دیں تو وہ آتما بول رہے ہوتے ہیں ہندو، اگر ان کے ہاں نہیں ہے تو کیوں بولتے ہیں. اور یہ اس پہ تو موویز جو جتنی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جادو فضول باتیں کرتے ہیں. یہ جا کے ان کے جو پادریوں سے پوچھو تو میں بتائیں گے کہ بھائی جادو ہے کہ نہیں. تو ان پادریوں سے پھر اس پادری کو مذہبی پیشوا بنا کے کیوں رکھا ہوا؟ تو لوگوں کی خدمت کرتا ہے نا، علاج کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو ادھر پہنچ جاتے ہیں. یہ فضول بکواس بات ہے، یہ میڈیکل کا حصہ نہیں ہے. تو لوگ ڈاکٹروں میں اس کو تلاش کرتے ہیں، وہاں ڈاکٹری میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور اس کا تعلق جو ہے ان کے ہاں جادو سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. آج یورپ میں جو ہے نا 45,000 پاؤنڈ میں جادو سکھایا جا رہا ہے. تو پھر وہ یونیورسٹی میں کیوں سکھا رہے اگر اس چیز کا وجود نہیں؟ ٹھیک. تو یہ 45,000 پاؤنڈ میں سکھائیں گے یا 12,000 پاؤنڈ میں سکھائیں گے، تو یہ جو آج کل آ رہے ہیں ان کی یونیورسٹیز میں سکھایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سے ان کی جھوٹ کا سب سے فرق. اور اس وقت کیونکہ میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس کا وجود ہے، اور انہوں نے اس پر بہت سی چیزیں ریسرچ بھی کی ہوئی. اچھا حضرت، آپ جو روحانی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ جن اور یہ جادو، یہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں؟ دنیا میں یاد رکھے کہ انسان سے زیادہ طاقتور کیا شے ہے؟ اللہ نے انسان کو طاقت زیادہ دی. جی ہاں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. لیکن مجھ پر وہ چیز طاقتور کیوں ہو رہی ہے؟ سوال ہے. ان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ تیز دوڑ سکتا ہے، ہر چیزیں، لیکن پھر بھی وہ انسان کے تابع ہو سکتا ہے. بالکل. یعنی انسان کو ان کا خلیفہ بنایا گیا، ورنہ 1 سیکنڈ میں انسان نہیں جا سکتا، مگر وہ جاتے ہیں. تو کیا انسانوں میں یہ طاقت آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ تو یہ پھر علمی بات ہے. انسانوں میں بھی یہ طاقت پیدا کرتا ہے اللہ. یہ نہیں اگر وہ مجاہدات کرے تو ان سے بھی تیز ہوتا ہے، فرشتوں سے بھی اس کی رفتار تیز ہوتی ہے. ایک چیز ہوگا نا، ہمارے رحمان بابا کے شعر کہ قدم چتر عرش پور رس مالی دل در رفتار درویشان، یعنی ایک لمحے میں وہ عرش پہ جو پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک رفتار ہے اس کی کہ میں نے انسان کی سوچ اور فکر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع کیا کہ وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ تو وسعت ہے آپ کی سوچ کی. تو انسان زیادہ طاقتور ہے جنات سے. لیکن جن تمہیں جو قابو کر رہا ہے کس وجہ سے؟ وہ علم ہے اس کے پاس، جس میں وہ تمہیں حلول کرتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، اور تمہارے پاس وہ علم نہیں. لہٰذا جب تم اس علم کو حاصل کر لو گے تو وہ تمہارے نیچے ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا حضرت، آیا آپ نے کہا کہ جب آپ اس سے زیادہ عالم ہو جائیں گے یا حاصل کر لیں گے وہ آپ کے تابع ہو جائے گا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جادو یا جنات وغیرہ کے ذریعے سے کوئی دنیاوی فائدہ، مثلا کوئی حکومت ہے یا کوئی اور مالی مفاد ہے، وہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جتنے بھی جادو کے ذریعے یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں فرعون جادوگروں کی طاقت پہ اپنی حکومت اللہ تعالیٰ نے چلاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے جادوگروں کو کھڑا کیا. تو یہ تو پکا ثبوت ہو گیا کہ بھائی جادوگروں کے تھرو وہ یہ کام کرتا. تو جادو کے تھرو یہ کام ہوتے وہ کرواتے، اور روحانیت اس کا توڑ ہے. ٹھیک. اور اصل حکومت جو ہوتی ہے وہ روحانیوں کی ہوتی ہے. ٹھیک. ہاں بس. اچھا، اس پہ زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل عامل بھی بہت سارے ہیں. اب عامل کامل کون ہے، شعبدہ باز کون ہے، اس میں فرق کیسے کریں؟ چونکہ عوام کے لیے بڑا مشکل ہے یہ. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک پراپر ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک پراپر حکیم ہوتا ہے، اور ایک ٹوٹکے سیکھ کے نسخے سیکھ کے بیٹھے ہوتے. تو ایسے تو آپ کو بہت ملیں گے، مگر اس کو ایک چیز آتا ہے نسخہ بنانا. بس یہ ڈال دو نسخہ بند ہے، مرض کھلا دے. مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرض کی کنڈیشن کیا ہے، پھر لوگوں کو تخیلیات میں ڈال دیتا ہے. تو ایسے عاملین تو آپ کو بہت ملتے ہیں.
باقی کاملین کی طرف اگر آپ نے آنا ہے اللہ نے جس کو تو ہمارے سلسلے میں، اور اس میں ہمارا سلسلہ فرد ہے. یہ یاد رکھے کہ یہ فرد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کو جو مجھ پہ اللہ نے کھولا ہے تو اس کے راز اور رموز بھی بڑے سارے دیکھ. میں اس میں کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو کھلاڑی نہیں مانتا، اناڑی مانتا ہوں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر پروفیسر اس میں اناڑی مانتا ہوں. تو باقی کسی کھاتے میں آئیں گے. اور جن کو ہم عاملین سمجھتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں عاملین کے نام پہ تھوڑا دھبا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کسی شے کو بدنام کرنے کے لیے ذات پہ چلے جائے. یہ ابلیس کا کیریکٹر جو ہوتا ہے نا، کیریکٹر لوز ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جب علاج کے لیے جاتے ہیں اس کے کیریکٹر کو چیک کرتے یا علم کو چیک کرتے؟ نہیں، عقل نہیں مانتی اس چیز کو. آپ اس سے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو. دنیا میں جتنے کفار ڈاکٹر بیٹھے یا سو، تو آپ اس کے کیریکٹر کو چیک کرتے ہو یا اس کو جو ہے نا اس کے علم کو دیکھتے ہو؟ بھائی آپ نے لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھایا. لوگوں میں دیکھو علم ہے کہ نہیں. جو کتابیں پڑھ کے ٹوٹ کے سیکھ لیتے ہیں، سب سے بڑی غلطی یہی ہے نا. آپ سے میں عرض یہ کہ ایک چیز سیکھنے کی ہے، وہ کتابوں سے تو نہیں سیکھی جا سکتی. اسلام میں یہ کوئی گنجائش ہے کہ عاملین کے جو عمل ہے یہ سیکھا جائے یہ پڑھ کے؟ کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں کیسے نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ نے ایک حدیث استخارہ کرو. اب ان سب ہمارے مولوی صاحبان بھی بیٹھ کے لوگوں کو استخارے کروا رہے ہوتے ہیں، خود کرو. ان سے سوال پڑے کہ حدیث پڑھو غور سے. یہ حدیث جب شروع ہوتی ہے نا تو اصحاب رسول فرماتے تھے کہ حضور ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے. یہ نہیں کہ استخارہ کرو، سکھاتے تھے. جی آج عرف عام میں آپ عامل کس کو کہتے ہیں؟ جو استخارہ کرتے ہیں لوگ ان کی طرف. یعنی آپ عرف کو تم فقہ مانتی ہے نا. جی ہاں. تو اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے اصحاب رسول کو عامل بنایا. اگر آپ اس کو خلاف سنت سمجھ رہے تو آپ اپنی خیر مناؤ. کیونکہ اب اصل چیز کیا ہے کہ جی بعینی اس طرح کرنا. تو میرا یہی چیز ہے، اصحاب رسول نے اس چیز کو سیکھا ہے. آپ کو آتا ہے، آپ نے تو حدیث پڑھ لی، شروع ہو گئے. تو اس کے نقائص پھر آپ کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کو فرمایا ہے تو قرآن کے ساتھ اللہ نے قید نہیں لگائی. یعنی ایک چیز یہ کہ قرآن ذکر میں عمومی ہے، پڑھنے میں. قرآن آپ چوم لو، ترجمہ کر لو، یہ سیکھ سکتے. لیکن قرآن کے 3 چیز میں جو فرمایا اللہ وہ سب کو نہیں مل سکتی. اس لیے انعام اللہ کے اندر 4 طبقہ جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون الرحمن فاسأل به خبیرا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اسی طرح ایک جماعت جو مستنبطین کو جدا فرمایا، فقہ کو سیکھنے کے لیے جدا. اس کا مطلب اس میں عموم نہیں ہے، خصوص ہے. ولایت خاصہ اور علم خاص، یعنی علوم راسخ، علم راسخ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور ولایت خاصہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. جادو سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل کی جا سکتی یا ہو جاتی؟ جادو شعبدہ اور حقیقت میں کہ جاندار کو جاندار میں چینج کر سکتا ہے. اتنا طاقتور، اتنی طاقت ہے. لیکن کسی بے جان کو جاندار نہیں کر سکتا. کسی جاندار کو مار سکتا ہے لیکن کسی بے جان کو جاندار، یعنی ایک بندے کو مار تو سکتا ہے مگر زندہ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ ایک لکڑی کو سانپ تو دکھا سکتا ہے مگر لکڑی کو سانپ نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی گئی تو ان کے خیال میں وہ سانپ تھے. لیکن جب کیونکہ جادو کا علم ایک تو چیز پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم میں جادو بھی تھا کہ جادو کیا کیا کر سکتے، کیونکہ اس کو علم میں تھے. تو جب انہوں نے عصا پھینکا تو واقعی اژدہا بن گیا. تو اس وقت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یعنی مفسرین نے تو اپنی آراء پیش کی کہ انہوں نے لباس پہنا تھا، نقل کی تھی، یہ کی تھی، مگر میں کہ نہیں، وہ جادو کا علم جانتے تھے. تو جادو میں جب معجزے اور جادو کا فرق کو پہچان گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا جادو سے، یہ موسیٰ کا رب ہی کر سکتا اور ایمان لے. اچھا حضرت، جو شخص یہ کہے کہ قرآن سے جادو ہو سکتا ہے، ایسے شخص کافر ہے، پکا کافر ہے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. اور مشرکین مکہ کے آپ پوری تفاصیل لے، اس پر ہم ایک لکھ بھی چکے ہیں کہ جن لوگوں کے ایسے اقوال ہے اگر وہ اس پر لوگ مانتے ہیں تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گے، کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے. حضرت آخری سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو لوگ ہیں یہ روحانی بیماریوں کا بہت زیادہ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ علم کی کمی. بیمار تو ہم ہر صورت ہوں گے، جس صورت میں مثال کے طور پہ، کیونکہ دیکھیں ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ مجاہدے اور اس کے حساب سے علوم سیکھنا، یہ سنت نبوی سے ہمیں ساری چیزیں ملتی ہیں. تو موقع کے حساب سے آپ دیکھیں جیسے جیسے موقع آتا گیا اور علم اترتا گیا. اب اگر آپ سورہ فلق اور ناس کو دیکھ لیں تو وہ مکی صورتیں ہیں.
لیکن مدینے میں حضور پہ جاؤ تو دوبارہ حضور کو علاج کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی اس کا اگر دیکھا جائے تو مفسرین کہ اعتبار نزول یہ 2 دفعہ ہوا ہے. سورہ فلق اور ناس جو ہے نازل ہوئی مگر ایک مکے میں بھی نہ تھا, اس وقت حضور پہ جادو نہیں تھا مگر ہوا. تو آپ علیہ السلام پہ جب جادو ہو گیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جادو کا تعلق کوئی تقوی کی کمی سے نہیں ہوتا. ٹھیک. یا یہ کہ نبی پہ جادو ہونا ہے کہ یہ بھی ایک ہتھیار ہے. تو جس طرح حضور کو پتھر مار کے زخمی کیا گیا ہے اور آپ نے زرہ پہنی, تو اس طرح یہ بھی ایک ہتھیار ہے باطنی, اس کے توڑ کے لیے سیکھنا چاہیے. تو یہ اس پہ محنت ہے, علم کی کمی اور سیکھے اور ماہرین کے ساتھ رہے انشاءاللہ. بڑی مہربانی, شکریہ, آپ نے بہت سارا ہمیں قیمتی وقت دیا اور اپنی خوبصورت باتوں سے ہمارے ناظرین کو جو ہے آگاہ کیا.